السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 507 بلند شہر کا اجتماع اور اکابر علماء اور عمائدین ملت کے لیے ایک لمحہ فکریہ۔ عالمی شورا کی انتھک رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود اجتماع کامیاب اور کامران۔ الحمدللہ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اجتماع بلند شہر۔ اللہ کے فضل و کرم سے اجتماع بلند شہر پروقار طریقے پر اپنے اختتام کو پہنچا، الحمدللہ۔ حضرت مولانا اعجاز احمد رزاقی صاحب مدد اللہ صدر انجمن اصلاح المدارس دہلی کا بصیرت برا تجزیہ۔ بلند شہر کے عالمی اجتماع کی سوشل میڈیا پر شرعیت کے علماء اور ارباب مدارس کے گروپ کی طرف سے جس قدر مخالفت چل رہی تھی اور الزام تراشیوں کا ایسا ماحول تیار کر لیا گیا تھا کہ جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ مخالفین اس عالمی اجتماع کو سبوتاژ اور ناکام بنا کر دم لیں گے، لیکن توقع سے زیادہ عوامی مجمع نے پوری دنیا میں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا ڈنکا بجا دیا۔ امت مسلمہ نے ان کو بغیر اختلاف کے امیر عالم تسلیم کر لیا۔ بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین کو پوری دنیا نے مرکز مان لیا۔ حالانکہ شرعیت والوں کی شرارت نے مذکورہ اجتماع کو ناکام بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند، دیگر ملی تنظیمیں اور بعض علماء کا سہارا بھی لیا تھا، مگر یہ سب لوگ اپنے مقاصد میں بری طرح سے ناکام اور نامراد ثابت ہوئے۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ مخالفین کو برسوں لگ جائیں گے، مگر بلند شہر اجتماع جیسے مجمع کے مقابلے میں اس کا عشیر مجمع بھی یہ لوگ جمع نہیں کر پائیں گے۔ الغرض بلند شہر کے اس اجتماع نے مخالفین کے منہ بند کر دیے اور مکر و فریب کا جال بچھانے والوں کا حوصلہ پست کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند اپنے اثر و رسوخ کی بابت عالمی سطح پر جو بھی دعویٰ کرے، ہندوستان کے تمام مذہبی رہنما اور قائدین اپنی مقبولیت کا جو بھی اثر بیان کرے، تمام مسلم اور ملی تنظیمیں مسلمانوں میں اپنی پکڑ اور گرفت کا جو بھی تخمینہ پیش کرے، مگر یہ بات مسلم اور تسلیم شدہ ہے کہ حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا اور ان کے دعوتی مشن اور کام کاج کو آگے بڑھانے والے زمین سے جڑے ہوئے ہیں اور زمینی سطح کے مخلص ملت اسلامیہ کے دردمند اور بہی خواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کاموں اور فکروں کو پوری دنیا میں جس قدر مقبول فرمایا اور ہر حال میں ان کی پذیرائی کی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کام زمینی سطح پر اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اپنا جان اور مال اور وقت لگایا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جن ذرائع ابلاغ کے ذریعے دینی کام انجام دیا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کام کو انجام دینے والوں کا روزی روٹی اور ذریعہ معاش بھی اس کام سے جڑا ہوا ہے، جبکہ اس کے برعکس تبلیغ اور دعوت کے جماعتی احباب اپنا مال اور جان لگاتے ہیں تبلیغ کے لیے۔ دین سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے یا کسی دعوتی مجلس میں تقریر کرنے یا اپنی ہجرت اور نصرت کے لیے کہیں بھی جائیں گے تو اپنا کرایہ بھاڑا، اپنا اوڑھنا بچھونا، یہاں تک کہ اپنا کھانا پینا بھی ہوتا ان کے اپنے پاس ہوتا ہے، جبکہ مدارس اسلامیہ کے مبلغین، واعظین اور مفتیان کرام اور علماء دین کسی دینی جلسے یا کانفرنس یا فقہی سیمینار میں شرکت کے لیے جاتے ہیں تو تمام تر سہولیات عوام کی جانب سے کی جاتی ہیں، اور یہ بغیر لفافے اور نذرانے کے اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو قطعی تیار نہیں ہوتے۔
ہمارے اپنے محلے میں کوئی بیمار پریشان حال تو اس کی خبر لینا، کسی کے دکھ درد میں شامل ہونا، نوجوانوں میں بری لت، معاشرے میں بدعت اور خرافات، غربت کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں چولہا نہ جلنا، نوجوان بیواؤں اور لڑکیوں کا نکاح نہ ہونا، ان تمام امور میں مدرسے والوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی فکر ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کی موت واقع ہو گئی تو بلانے پر قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تجہیز اور تکفین کا انتظام ہو یا نہ ہو، مگر قرآن خوانی کے نام پر 500 روپے کی رسید ضرور کٹنی چاہیے۔ ہم نے کئی مدرسوں میں مشاہدہ بھی کیا ہے کہ مدرسوں میں ہری سبزیاں سوکھ جائیں، فریج میں رکھا ہوا گوشت سڑ جائے، گوداموں میں رکھے ہوئے راشن میں کیڑے پڑ جائیں، مگر مدرسے والوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ محلے کے فلاں غریب کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اس کی مدد کر دی جائے۔ مدرسوں میں دولت کی ریل پیل ہے، وہ دولت کے پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھی خاصی عمارتوں کو توڑ کر جدید تعمیرات پر پانی کی طرح روپیہ بہایا جا رہا ہے، مگر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے محلے کی فلاں لڑکی کا غربت کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا، اس کی مدد کرے۔ محلے کے بچے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے مدرسے میں آئے یا نہ آئے، معاشرے میں جس قدر بگاڑ آ گیا ہو، ہمارے نوجوان جتنے بگڑ گئے ہوں، ان مدرسے والوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور ان کے لیے کچھ کر گزرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ محلے والوں کی فلاح و بہبود سے متعلق ان کے پاس کوئی مشورہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں تبلیغی احباب کا روزانہ کا مشورہ کرنا، محلے کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا، اس کے مطابق کام کرنا، اور وہ بھی بغیر تنخواہ اور اجرت کے۔ فلاں کے گھر موت ہو گئی ہے، اس کے یہاں تعزیت کو چلنا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کی ضرورت بھی پوچھنی ہے۔ فلاں شخص بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے چلنا ہے۔ فلاں کی لڑکی کی شادی غربت کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے، آنے والے اجتماع میں اس کا نکاح کروانا ہے۔ فلاں شخص کئی دنوں سے مسجد میں نہیں آ رہا ہے، اس کے گھر جا کر حال احوال معلوم کرنا ہے۔ محلے کا وہ نوجوان بری سوسائٹی کی وجہ سے بری لت اور سنگت میں پڑھ کر اسلامی راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کو راہ راست پر لانا ہے، اس کو 3 دن کے لیے جماعت میں بھیجنا ہے۔ فلاں ساتھی کے یہاں چولہے نہیں جل رہا، اس کی چپکے سے مدد کرنی ہے۔ خواتین میں تعلیم ہو رہی کہ نہیں، محلے کے مکاتب کے کیا حال احوال وغیرہ وغیرہ، ان تمام امور کی فکر تبلیغی احباب بغیر کسی تنخواہ اور اجرت کے کرتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے ائمہ حضرات بھی بے فکری میں مدرسے والوں سے کسی طرح بھی کم نہیں، ان کو بھی اپنی نماز اور محلے والوں کی کوئی فکر نہیں۔ اگر فکر ہے تو صرف وقت پر اپنی معقول تنخواہ اور عمدہ قیام و طعام، ہفتے میں 1 دن جمعہ کو ممبر رسول پر بیٹھ کر 15 منٹ کی تقریر کر کے اپنی فرائض منصبی سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بھی امام سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے 20 سالہ دور امامت میں ان 20 نمازیوں کا نام بھی پوچھا ہے، اگر جانتے ہو تو ان کے نام بتا دے جن کو آپ نے محنت کر کے نمازی بنایا ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے امام حضرات کا منہ بند ہو جائے گا۔ ہمارے ائمہ اس قدر لاپرواہ اور بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنے نمازیوں کی نماز درست کرانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ درود اور اتحیات سکھانا تو دور کی بات ہے، اپنے مقتدیوں کو اذان اور اقامت بھی نہیں سکھا پاتے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے محلے کے اماموں کو موٹی موٹی رقم اور بیش قیمت سامان ہدیہ پیش کرتے ہیں، ان کو بھی نماز کی دعوت نہیں دی جاتی، ان کے گھروں میں اسلامی ماحول لانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ امام صاحب کا کھانا کہاں سے آتا ہے، کس کے گھر سے آتا ہے، اس کے یہاں رزق حلال کی کمائی کے ذرائع ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا، نہ ہی کوئی چھان بین کرتا ہے، بس صرف کھانے سے مطلب ہے۔ اس کے بالمقابل کوئی شخص تبلیغی احباب کی دعوت یا کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو جماعت کے لوگ چھان بین کرتے ہوئے اس کو جماعت میں جانے اور نماز کی تاکید اور وعدے وعید کے بعد ہی اس کی دعوت اور مدد قبول کرتے ہیں۔ محلے کی نمازیوں میں تعلیم کی فکر، نماز سیکھنے، دین سیکھنے کی فکر کے ساتھ ان تمام دینی امور کا بھی عملی جامہ پہناتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اجرت اور تنخواہ بھی نہیں لیتے۔ اماموں کی اپنے محلے اور مقتدیوں کے تعلق سے مسلسل بے فکری اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ آج مساجد کمیٹی دعوتی ذہن اور تبلیغی مزاج پر
4 माह वक्त लगाए हुए इमामों की डिमांड करती है। ऐसे ही आज हमारी मुस्लिम और मिल्ली तंजीमों का भी बुरा हाल है। वो जो भी रकम रफाही और फलाही कामों पर सर्फ करते हैं, उस रकम की दोगुनी रकम उसके इश्तिहार और पब्लिसिटी पर खर्च किया जाता है और 10% ज़्यादा रकम आवाम से चंदा लेने का टारगेट बना लिया जाता है। यहाँ भी दूर दूर तक इखलास और लिल्लाहियत का कहीं भी नाम और निशान नहीं होता। सिर्फ नाम और नमूद वाला मामला होता है जिसका वजूद ज़मीनी सतह पर ज़ीरो नज़र आता है। मिल्ली उन्वानों से दिल्ली का रामलीला ग्राउंड, पटना का गांधी मैदान, मुंबई का आज़ाद मैदान भर दिया जाता है, मगर उसके पीछे भी मिल्ली मफाद के बजाय सियासी और ज़ाती मफाद पोशीदा रहता है। इन मिल्ली तंजीमों के कारकुनान का ज़मीनी सतह पर काम करने का दावा खोखला साबित होता है। ये लोग मुसलमानों में अपना असर और रसूख बनाने में नाकाम साबित होते हैं। यहाँ तक कि जब उनकी मेंबर साजी होती है तो लोगों में जहन साजी और मेंबर साजी के ले जाने के बजाय बैठे बैठे रसीदों के तमाम पैसे अपने मरकजी दफातर में जमा करके लोगों में मेंबर साजी का भरम पेश करते हैं, वगैरह वगैरह। ये चंद सुतूर लिखने का मकसद किसी की हौसला शकनी या तनकीद और मुखालिफत नहीं है, बल्कि जितने भी मिल्ली और दीनी और इस्लामी और इस्लाही काम हो रहे हैं वो काफ़ी ही नहीं बल्कि आटे में नमक के बराबर है। शरीयत इस्लामी इस बात का तकाजा करती है कि कोई भी अमल खैर थोड़ा हो मगर मुसलसल और इस्तक़लाल और इखलास के साथ हो। हमारे वाइज़ीन और मुबल्लिगीन, समाजी काम करने वाले मिल्ली रहनुमा और कारकुनान, अइम्मे मसाजिद और अरबाब मदारिस दीन की इशाअत और तबलीग अहयाए सुन्नत को आम करने के लिए हम किसी के पाबंद नहीं, बल्कि हम हर वक्त अपने अखलाक और किरदार, मामलात और आदात से इस्लाम का तर्जुमान बनकर दीन की तौसी और इशाअत में इखलास और लिल्लाहियत के साथ बगैर किसी दुनियावी उजरत की लालच में जुहद मुसलसल कर सकते हैं। तबलीगी जमात के अहबाब की तरह अपने अंदर फ़िक्र और इखलास पैदा करे, तभी तो हमारे कामों में बरकत और नूर और कामयाबी और कामरानी मिल सकती है। बकलम हज़रत मौलाना एजाज अहमद खान रज़ाकी, सदर अंजुमन इस्लाह मदारिस दिल्ली। काफिले देख और उनकी बरक रफ्तारी भी देख, रहरवे दरमांदा की मंजिल से बेजारी भी देख। इज्तिमा बहुत ही खूब रहा, लेकिन ये मजमा ऐसे ही जादू की छड़ी से जमा नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे हज़ारों जमातें साल भर से मेहनत कर रही थी और इज्तिमा से भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20,000 जमातें हिंद और बैरून हिंद में फैल जाएगी। दरअसल ये इज्तिमा सिर्फ सूबे उत्तर प्रदेश का इज्तिमा था, लेकिन दावती काम के मुतवाले परवानों की तरह कार नबूवत की शमा पर मंडलाते ही रहते हैं। जहाँ इज्तिमा नज़र आया वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये जमाती काफिले बजाय अपनी मंजिल और घर और कारोबार की तरफ जाने के अल्लाह का दरबार सजाए हुए सारे आलम में फिरेंगे और इंसानियत को उनको रब से जोड़ने की मसाई और कोशिशें करेंगे। एक जमात औसतन 4 महीने में 16,000 अफराद पर मेहनत करती है, तो 20,000 जमातों की मेहनत का क्या पूछना। फलिल्लाहिल हम्द। ये तज्जिया तो उमूमी जमातों के बारे में है। खवास की जमातों की आदत को 10-20 टाइम ज़्यादा ज़रब दे लीजिए, हशर में सबके आमाल नामे खुलेंगे। अगर आपके आमाल नामे में 4 महीने कार नबूवत यानी दावत और तबलीग के भी निकल आए तो कितनी खुशबख्ती की बात होगी। 30 साल कमाई के, 25 साल पढ़ाई के, 10 साल सैर व तफरी के और 4 माह कार नबूवत के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हजरत जी की अमारत बिला किसी इख्तिलाफ के सारी आवाम ने उन्हें अमीर तस्लीम किया। इज्तिमा के मुंतज़मीन ने अर्ज़ की कि मजमा ज़्यादा है, हेलीकॉप्टर लाएं, तो फरमाया हमारे साथी ज़मीन पर चले और हम ऊपर, ये मुमकिन नहीं। लोगों ने अर्ज़ किया कि मजमा आसमान के नीचे बगैर खाए पिए वक्त गुजार रहा है, तो फरमाया कि हम भी खाना नहीं खाएंगे। जब ये बात मजमे में पहुंची तो सब ने कहा अमीर मोहतरम खाना नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। फिर इत्तला आई कि आसपास के लोगों ने खानों और पानी और शरबतों से नुसरत कर रहे, तो फिर खाया गया और फरमाया मजमा दुआ के बाद जब जुट जाएगा हम तब चलेंगे। मशवरे वालों ने कहा कि 2 दिन बाद हमको करनौल के लिए कोच करना है। फिर भी इज्तिमा गाह में इशा तक ठहरे रहे, फिर वापसी शुरू हुई।
یعنی جس طرح اپنے خاندان کا سرپرست اپنے کنبے کی فکر کرتا ہے وہی فکر فرمائی۔ امیر محترم حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے کرنول کا اجتماع بھی آئندہ ہفتے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تعب، تھکن اور گھٹن تو اس راستے کی سوغات ہیں، چھوٹے موٹے واقعات اور حادثات تو اس راہ میں آ ہی جاتے ہیں، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دینی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔